نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے۔ آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر کریں گے، اور جو اہل بیت اطہار کی محبت لازم کی گئی ہے، واجب کی گئی ہے، اس کا ذکر ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورا ورس 23 میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ جو مجھ سے قرب رکھنے والے ہیں، جو میری قربت رکھنے والے ہیں، جو میرے اقربا ہیں، ان سے میں محبت چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ یہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے، جن سے محبت ہمارے لیے واجب ہے؟ یہ آپ کے کون سے اقربا ہیں، کون سے قریبی ہیں، کون سے قرابت دار ہیں؟ اب اللہ رب العزت نے یہ حکم قرآن مجید میں نازل کیا، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر خود فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جن قرابت داروں کی محبت کو لازم قرار دیا ہے، سنو وہ نفوس قدسیہ یہ ہیں، قال علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ میری لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وابناہما، اور ان دونوں کے بیٹے، اور وہ دو شہزادے کون؟ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔
سو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرما دی کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے، ان سے محبت رکھنا۔ وہ علی و فاطمہ، حسن و حسین ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن العظیم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی آیت کریمہ کے تحت اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا، من ہؤلاء الذین یأمرون اللہ مودتہم، کہ اللہ کے رسول وہ کون ہیں جن کی محبت کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے؟ وہ کون ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ علی و فاطمہ، حسن و حسین ہیں، جن کی محبت کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں نازل فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ ان کی محبت تم پر لازم قرار دی گئی ہے، ان کی محبت تم پر واجب ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام حسن بن علی علیہ السلام وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور سید کائنات، تاجدار انبیاء، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت، کہ تم پر اہل بیت کی محبت، ان کی مودت وہ تم پر لازم کی گئی ہے۔ ابھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت لازم ہے، اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، ان اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے، ان نفوس قدسیہ سے محبت و مودت رکھتا ہے، اللہ رب العزت ہماری شفاعت کے وسیلے سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو آپ اس روایت پہ غور کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کی محبت کو جہاں لازم قرار دیا، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہو تو ان کی شفاعت کے وسیلے سے تمہیں جنت ملے گی۔ سو اہل بیت اطہار کی محبت کس قدر عظیم ورثہ ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان اپنی زندگی پہ غور کرے تو وہ نیک اعمال کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ بندہ مومن نیک اعمال اسی لیے کرتا ہے تاکہ رب راضی ہو اور نیک اعمال قبول ہوں اور جنت میں چلا جائے۔ اسی نیت سے نیک اعمال کیے جاتے ہیں نا، کوئی اور نیت تو نہیں ہوتی۔ تو جب بندہ مومن جو ہے وہ اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال قبول بھی ہونے چاہیے، تب جا کے اس کو جنت بھی ملے گی، تب جا کے ان اعمال پہ اس کو راحت بھی نصیب ہوگی۔ اب یہاں پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا قابل غور ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضور سید عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی حضور قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کسی شخص کو ہمارے حق کی معرفت کے بغیر، یعنی جو ہمارے حق کو نہ جانے، ہم اہل بیت کی جو معرفت نہ رکھے، ہمارے اہل بیت کی معرفت نہ رکھے اور ان کے حق کو نہ جانے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، بھلے وہ اعمال کرتا رہے، اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دے رہے۔ کس لیے فائدہ نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت اطہار کے حق کی معرفت نہیں رکھتا تھا، ان کے حق کو نہیں جانتا تھا۔ سو اگر اعمال کی قبولیت چاہیے تو اہل بیت اطہار کی محبت تم پر لازم ہے، واجب ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ذہن نشین رکھ لیں اور یہ بڑا اہم ہے۔ اہل بیت اطہار جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ اہل بیت ہیں، ان کو درجہ صحابیت بھی ملا ہے اور حضور کے خاندان کے ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ دو شرف ہیں ان کے پاس، حضور کے اقربا بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ تو صحابہ کی معرفت کے حوالے سے یا صحابہ کے فضائل اور مناقب جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ سارے کے سارے فضائل اور مناقب میں اہل بیت اطہار آتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ صحابہ بھی ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے خاندان والے ہیں۔ لیکن جو صحابہ کرام ہیں ان کے جو فضائل و مناقب بیان ہیں وہ تو بیان کیے گئے، لیکن جو اہل بیت اطہار کے نقل کیے گئے وہ ان صحابہ میں نہیں پائے جاتے۔ تو آپ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ سمجھیں ذرا۔ اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کے بارے میں سورہ حامیم میں ایک آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مومن ہی ہماری محبت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کون شاف ہمارا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ، یعنی جس کے دل میں ایمان ہے، جو بندہ مومن ہے، وہی ہماری محبت کی حفاظت کرتا ہے، اس میں درار نہیں آنے دیتا، وہ حفاظت کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ محبت ایمان بھی ہے، یہ محبت روز قیامت کام آئے گی، یہ محبت شفاعت کا وسیلہ بنے گی، یہ محبت حوض کوثر پہ بھی کام آئے گی۔ اور پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پہلے فرمایا کہ ہماری محبت جو ہے وہ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ بندہ مومن۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، ان سے محبت رکھو تم۔ اسی طرح امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، کہ لوگوں سنو میں جو تم سے مخاطب ہوں، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں۔ اللہ اکبر۔
یعنی میں نواسہ رسول ہوں۔ جو الفاظ میں نے نقل کیے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں۔ ابھی وہ روایات موجود ہیں کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، اور یہاں آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو، تم میرے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے تو آج جان لو، میں نواسہ رسول بول رہا ہوں، میں محمد کا بیٹا بول رہا ہوں۔ سو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے چلی، جو مولا علی کی صلب سے ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اور وہ حضور کی اولاد قیامت تک ہے موجود رہے گی۔ اب آگے دیکھیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے۔ آپ فرماتے ہیں انا ابن البشیر، سنو میں خوشخبری سنانے والے نبی کا بیٹا ہوں، میں ان کا نواسہ تم سے مخاطب ہوں۔ انا ابن النذیر، میں ڈر سنانے والے نبی کا بیٹا ہوں، ان کا نواسہ ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ اور سنو میں کون ہوں، انا من اہل البیت الذین افترض اللہ مودتہم وموالاتہم، کہ میں ان اہل بیت سے ہوں جن سے محبت اور دوستی کرنے کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ میں وہ ہوں، میں ان اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں جن کی محبت تم پر فرض قرار دی گئی ہے۔ اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اور اس روایت کو مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان اہل بیت سے ہوں جن کی محبت ہر بندہ مسلمان پہ فرض کی گئی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ شورى ورس 23 ہے۔ اس کی تفسیر میں جو حضور نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کی، کہ جن کی محبت، جن اقربا کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ علی و فاطمہ، حسن و حسین ہیں۔ اور پھر آگے میں نے دیگر روایات بھی نقل کی جن میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ جن کی محبت لازم قرار دی گئی ہے، جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، جن کی محبت فرض قرار دی گئی ہے، وہ یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اب اس پہ مزید چند روایات آپ سماعت کیجئے۔ سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مستدرک حاکم میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، وہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور مجھ سے محبت کرو اللہ رب العزت کی محبت کے سبب، وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہو اس محبت کے سبب سے تم مجھ سے محبت کرو۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو، انہیں نہ چھوڑنا، ان کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھنا اور مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ آقا علیہ السلام جب اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے، عرفہ کا مقام ہے، اس مقام پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا
اور اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شورٹی دے رہے ہیں دو چیزوں کی، کہ دو چیزوں کے ساتھ اگر تم تمسک رکھو گے، ان کے ساتھ تعلق کو قائم اور دائم رکھو گے، تمہارا تعلق جتنا ان کے ساتھ مضبوط ہوگا، گمراہی تمہارے نزدیک نہیں پھٹک سکتی۔ فرمایا قرآن، اور دوسرا ارشاد فرمایا میری اطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت، ان دو کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آگے یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، وہ بندہ بے ایمان ہے۔ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مستدرک حاکم میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قریش کی مجلس میں گیا تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہتے جو ہی میں ان کی مجلس میں گیا انہوں نے گفتگو روک دی، خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عباس کو بڑا دکھ ہوا، تو انہوں نے اس امر کی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی۔ حضور کے خاندان سے، حضور کے چچا ہیں، اور شکایت کی، یا رسول اللہ جب ہم قریش کے پاس جاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، گفتگو روک دیتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک میری قرابت کی وجہ سے اہل بیت تم سے محبت نہ کرے۔ کوئی شخص، وہ شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک میری قرابت کی وجہ سے اہل بیت تم سے محبت نہ رکھے وہ شخص۔ آپ دیکھیں کہ ایمان بندہ مومن کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بساتا۔ اس کو دیگر روایات میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور آگے ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اپنی جان سے بڑھ کر اگر کوئی شخص مجھ سے محبت نہیں رکھتا، اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں سن لو، اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھو کہ جب تک یعنی میرے اہل بیت سے وہ اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر محبت نہ رکھے، کوئی شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے خاندان، اپنے قبیلے سے بڑھ کر حضور کے قبیلے سے محبت رکھنا ہوگی، وگرنہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں یہ بھی سن لو کہ میری اولاد اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے تو تب وہ شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت رکھے تب ایمان داخل ہوگا، اور اگر اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہیں رکھتا تو وہ شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر فتنہ اور آزمائش سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔